السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
حمد اسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ رب رحمان کے لیے ہے جو حی ہے اور قیوم ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ محترم سامعین حضرات، دیکھتے ہی دیکھتے ذو الحج کے بہترین ایام الوداع کہنے جا رہے ہیں اور محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے۔ زندگی کا ایک سال میرا اور آپ کا کم ہونے والا ہے، زندگی کا ایک اور نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے، نفرتیں ختم کر دینی چاہیے، محبتوں کا آغاز کر دینا چاہیے، قدورتیں بغض عداوتیں ختم کر کے مودت الفت محبت اخوت کا درس دینا چاہیے۔ کیا میں نے پچھلے سال کیا ہے، آئندہ سال کے لیے مجھے کیا لاحہ عمل تیار کیا ہے اور مجھے آئندہ سال کیا عزم کرنا ہے، اس حقیقت کو جان لیجئے۔ یہ دنیا ہے، کبھی موسم چینج ہوتا ہے، کبھی سردی کا آ جاتا ہے، کبھی موسم گرمی کا آ جاتا ہے، کبھی شدت ہوتی ہے، کبھی نرمی ہے، اور اسی طرح زندگی میں کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی کمیاں ہیں۔ زندگی میں بے شمار چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی جان لیجئے کہ یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس حقیقت سے حقیقی طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور دنیا کی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ مالک نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے چند لفظوں میں، چند مثالوں میں بیان کر دیا ہے۔ آج اسی دنیا کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ یہ دنیا حقیقت میں ہے کیا۔ حقیقی رب نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اور ایسی مثال دے کر بیان کیا ہے کہ ایک وقت تھا میں اور آپ بارش کو ترستے تھے، ایک وقت تھا میں اور آپ جمعہ کی نمازوں کے بعد جمعہ کے خطبوں میں ہر وقت دعا خیر کرتے کہ اللہ اپنی بارشوں کا نزول فرما، اپنی رحمت والی بارش کی برکھا برسا۔ آج وہ وقت ہے، بارشیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دنیا میں رہنے والے اب تنگ آ چکے ہیں، پانی بہت زیادہ ہو چکا ہے، جینے کے لیے گزران تنگ ہو چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کم ہو چکی ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ یہی حضرت انسان کہتا ہے اے اللہ اب بارشیں اتنی زیادہ نہیں چاہیے۔ اسی بارش کی مثال دیتے ہوئے سورہ کہف میں مالک ارض و سما نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ اور دنیا والوں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، میں نے آسمان سے موسلادھار بارشوں کا نزول کیا ہے اور میں دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے تمہیں بارش کی مثال دیتا ہوں کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین مردہ جو ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس زندہ مردہ زمین میں نباتات بھی اگتے ہیں اور کھیت کھلیان بھی آتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح، میں ایک اندازے کے مطابق پانی کو اتارتا رہتا ہوں، زمین اپنی انگوریاں نکالتی رہتی ہے اور آپ کھاتے رہتے ہیں، اور سرسبز و شاداب زمین کو آپ جب کاٹتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جہاں اس دنیا میں کوئی سرسبز و شاداب چیز نظر نہیں آئی تھی، یہ سب کھیت کھلیان ختم ہیں،
دنیا کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی ختم ہونے والے. یہ میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے. اور بارش سے یہ سبق ملتا ہے، جس طرح بارش کے آنے کا وقت میرے رب کے پاس ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے جانے کا وقت بھی میرے رب کے پاس ہے. اس حقیقت کو بھی سمجھ لو. یہ بھی ایک حقیقت ہے، کل کی بات ہے، بھائی بیٹھے ہیں کہ بھائی چلے گئے دنیا سے. آج کی بات ہے، میرے نمازی تھے اکبر ٹوکر، ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کھول کر بیان کر دیا ہے تو پھر میں اور آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر بھی اس دنیا کو حقیقی کیوں سمجھ بیٹھے ہیں؟ اس میں دل کیوں لگا بیٹھے ہیں؟ اس میں ہم نفرتیں کیوں پھیلاتے ہیں؟ محرم الحرام کا مہینہ یوں ہی آتا ہے. جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں مقدس ہستیوں کے بارے میں، ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اور وہ ایسے ایسے رسومات اور بدعات کو اور خرافات کو کر گزرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیروی کا، اپنی فرما برداری کا درس دیا تھا، لیکن یہ مانتا رسول اللہ کو ہے، اپنا رسول آل بیت سے محبت بھی کرتا ہے، آل بیت کی بات نہیں مانتا. اسی طرح قبروں پہ جاتا ہے، دیے جلاتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، اس کو پکا بناتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، کاتب بن کر لکھوائی کرواتا ہے، مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے. یہ ساری دنیا کی حقیقت تھی کہ دنیا میں جو قبر والا تھا یہ تجھے درس دے رہا تھا کہ میرا اور آپ کا یہی حال ہونے والا ہے. جو میں اس وقت موجود ہوں اس جگہ پہ تو بھی آنے والا ہے. اے دیے جلانے والے، دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قبر میں دیا جلانے کی کوشش کر. اے لکھنے لکھانے والے، لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال میں نیکیاں درج کروا، اپنی کتاب زندگی میں اچھے اچھے وہ اعمال درج کروا جو تیرے نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں لکھنے والا ہے. اے میرے پاس آنے والے، اے میرے اوپر بیٹھنے والے، میرے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے گھر میں بیٹھ کر اس کو رو رو کر بنا لے. آج میں قبر میں پڑا ہوں، میں نیکیوں کو ترس رہا ہوں، میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ دنیا فانی ہے، دنیا غرور ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. مالک بھی فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، یہ دنیا بے ثبات ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. اس لیے اس حقیقت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا متاع، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کا بینک بیلنس، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈ ہے. یہ میرے ساتھ جانے والا نہیں، میرے ساتھ رہنے والا نہیں. آپ کے سامنے مشاہدہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو لینڈ لارڈ تھے، کتنے لوگ ہیں جو عہدوں کے مالک تھے، کتنے لوگ ہیں جو بادشاہوں اور وزارتوں کے مالک تھے، 500 سال تک حکومتیں کرنے والے. اس دنیا میں نام و نشان مٹا کے تیرا میرا نام و نشان کب باقی رہنے والا ہے؟ اس حقیقت کو جان. اللہ کی قسم جب یہ حقیقت کھل کر میرے دل و دماغ میں آ جاتی ہے پھر کبھی بھی بندہ نافرمانی کے نزدیک نہیں جاتا، کبھی بھی بندہ بدزبانی نہیں کرتا، کبھی بھی بندہ بدعہدی نہیں کرتا، کبھی بھی بندہ رب رسول کی مخالفت نہیں کرتا. وہ حرمت والا مہینہ ہو یا غیر حرمت والا مہینہ ہو، وہ کبھی بھی کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جب اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، یکم محرم الحرام اور سیدنا عمر فاروق کی شہادت اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اگر 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک امیر المومنین جو گلیوں میں آتا تو شیطان بھاگ جاتا، اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو تمہیں کب دنیا میں رہنا ہے؟ یہ کب عیاں ہوگی حقیقت مجھ پہ اور آپ پہ؟ میں اور آپ دل لگائے بیٹھے اس دنیا میں،
اس دنیا میں دل لگا کے ہم نے اس دنیا کی حیثیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ تعیس عبد الدینار، یہ دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا ہے، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا ہے، یہ پیسے اور پیسے کو معبود سمجھنے والا ہلاک ہو گیا ہے، اچھے سوٹ بوٹ کو معبود سمجھنے والا ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے رسول نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ دنیا میں رہنے والوں، جس طرح بارش کے وقت کا علم نہیں ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ میرے اور آپ کے جانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم ہے تو رب العالمین کے پاس ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ آسمان سے اترنے والی بارش کتنی ہوگی اور کیسی ہوگی، اس لیے تو رسول کرام جب بادلوں کو دیکھتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک، اللہ ہم تجھ سے سوال اور بھیک کر مانگتے ہیں کہ یہ جو بادل آ رہا ہے اس میں خیر ہی خیر کو اتارنا، اس میں نفع مند بارش کو اتارنا۔ کتنے معبودان باطلہ کو ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو بڑے متکبر جابر کہلانے والے تھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے بادل کیے ہیں تو پتھروں کی بارش کر کے اس کو رزق و نبول کر دیا ہے۔ اس لیے اس کے شخص سے بھی گناہ مانگیے، اے اللہ تو بچانے والا ہے اپنے عذاب سے، اپنی رحمت کا نزول فرما، اور جو بارشیں ہو رہی ہیں اللہ اس کو رحمت والی بارش فرما۔ آسمان سے اترنے والا پانی کتنا صاف ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اے دنیا کی زندگی میں رہنے والے انسان، زندگی گزار رہا ہے جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے اور نیچے سے پانی نکلتا ہے، صاف ستھرا نکھرا ہوا نکلتا ہے، بلکہ تیری صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس سے طہارت حاصل کرتا ہے، اس سے اپنی میل کچیل کو دور کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو واش کرتا ہے، اسی طرح تو اپنی کردار کو، اپنی زندگی کے رویوں کو، اپنے دن رات کو صاف کرتے، اس سے صاف ستھرا کرتے۔ یہ پیغام ملا مجھے اور آپ کو آسمان سے برسنے والی بارش سے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں رہنے والے کو یہ بھی حقیقت واضح کرتی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو دنیا میں رہنے والوں، آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی زندگی ہے، اور آخرت کے اعمال ہی جو باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، تیرے ساتھ کوئی جائے گا تو تیرا نیک اعمال جائے گا۔ المال والبنون، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز موجود ہے وہ تیرے صالح اور نیک اعمال باقی ہیں۔ اب دنیا سے جانے والا دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، ایک طرف حقیقت بیان کر رہا، یہ کون جا رہا ہے؟ یہ دنیا کا صدر جا رہا ہے، ہاتھ خالی ہیں، کفن کو جیب نہیں لگی، قبر میں جا رہا ہے، مال دنیا کا دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کون ہے جو ساتھ لے کر گیا ہے؟ ارے ساتھ جانے والی کچھ چیز جو تھی وہ برباد کیا تو صالحات تھے۔ اللہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہر وقت تیری زبان پہ جاری رہے، فکر رہے تو تجھے ہر وقت نماز کی فکر رہے، جیسے امام حسین کو نماز کی فکر تھی، سیدنا فاروق اعظم کو نماز کی فکر تھی۔ یہ فکر دامن گیر ہو جائے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہنے والا اس طرح دنیا میں رہے کہ صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے، شام کرے صبح کا انتظار نہ کرے، رہے تو ان مسافروں کی طرح راہگیر بن کر رہے کہ میں نے مسافر ہوں، میری منزل آخری منزل ہے، میرا ٹھکانہ آخری قبر ہے، میں تو ایک راہگیر ہوں۔ جس طرح مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مسافر دل نہیں لگاتا، اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتا ہے، اے حضرت انسان اس
حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ نے یہ وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کیجیے۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت کی قدر کیجیے۔ اللہ نے فراغت دی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ 3 دور گزرتے ہیں انسان پہ، ایک بچپن ہے، ایک لڑکپن ہے، ایک جوانی اور بڑھاپا ہے۔ نہ اللہ نے بچپن پہ زور دیا ہے، نہ بڑھاپے پہ، جوانی پہ زور دیا ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ یہ سوال ہوگا، اس جوانی کو کہاں کھپا کے آیا ہے؟ میں نے تجھے مال کیا تھا، اس مال کو کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم کو کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا ہے؟ یہ سوال ہر ایک نعمت کے بدلہ میں آپ سے ہوگا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اس دنیا کی بے ثباتی کو دل میں جگہ دیجیے اور ہر وقت ان سوالاتوں کی تیاری کیجیے کہ ہم نے اللہ کے ہاں کیا کو دکھانا ہے۔ مالک عز و جل نے پھر آگے فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والوں، اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ بھی دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک کھلاڑی میدان میں جاتا ہے، 5 گھنٹے کھیلے گا، 6 گھنٹے کھیلے گا، 10 گھنٹے کھیلے گا، آخر واپس گھر میں آئے گا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو، معلوم کر لو، اس بات کو اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ چلتا پھرتا انسان کو، اب حاجی صاحب بھی ہے، چودھری صاحب بھی، بٹ صاحب، ڈوگر صاحب بھی ہے، بھٹی صاحب بھی، سب کچھ ہے۔ لائب، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے اور زینت ہے۔ مال میں کسب فخر کرنے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ جس طرح ہر وقت کھیلنے والا کھیلتا نہیں رہتا، واپس گھر آتا ہے، اے دنیا میں رہنے والے، جتنی دیر تک تو دنیا میں رہ لے، آخر تمہیں اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ اس حقیقت کو جانو۔ مالک عز و جل نے آگے پھر ارشاد فرمایا ہے، حقیقت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی زندگی کو معمولی سمجھتا ہے، دنیا کے دکھوں کو معمولی سمجھتا ہے، دنیا کی تکالیف کو معمولی سمجھتے ہوئے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کہتا ہے جس طرح موسم بدلتا ہے اس طرح یہ حالات بدل جائیں گے، جس طرح یہ محرم الحرام سال کے بعد آتا ہے، اسی طرح زندگی میں سال چینج ہو جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا آخرت کی زندگی پر، بلکہ آخرت کو باقی زندگی سمجھتا ہے، ہمیشہ والی زندگی سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے واضح کر دیا کہ کامیابی اس کا مقدر ہو چکی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم کے اگاروں سے بچ جاتا ہے، جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے، حقیقت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اے حضرت انسان، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کی فکر کیجئے، اپنی عاقبت کی فکر کیجئے، فکر اہل بیت کو سمجھ لیجئے، فکر صحابہ کو سمجھ لیجئے، سیرت صحابہ کو پڑھ لیجئے، آپ کو اس بات کا واضح ثبوت مل جائے گا کہ دنیا میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اتقیاء نہیں رہے۔ میں اور آپ اس بات کی موری ہیں، میں نے اور آپ نے سب نے چلے جانا ہے، لیکن اس حقیقت کو جان کر جائیے کہ دنیا کی زندگی بے ثباتی والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب آنے سے پہلے پہلے اس دنیا کی زندگی میں اپنا محاسبہ کر لو، اعمال کا وزن ہونے سے پہلے پہلے اپنی کتاب زندگی کا وزن کر لو، اپنی تنہائیوں کو چیک کر لو، اپنی تنہائیوں کو چیک کیجئے کہ میں تنہائی میں کیا کیا کرتا رہا اور کس کس کے ساتھ کیا 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 ہے۔ یہ مجھے آپ کو بخوبی علم ہے، رب تو خوب جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ لطیف خبیر ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورہ فاتر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ نے سوال و جواب دینے ہیں، اللہ نے تمہیں کامیاب اور ناکام کرنا ہے، اللہ نے تجھے موت دینی ہے، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک میرے اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے اور پکا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پھر مالک فرماتے ہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال۔ آج کسی کے ساتھ میں فراڈ ہو جائے نا، چند ٹکوں کا، جتنی اس کو چبن ہوتی ہے شاید کسی کو ہوتی ہو، اس فراڈی کو تلاش کرنے کے لیے کبھی تھانوں کا رخ کرتا ہے، کبھی کچہریوں کا رخ کرتا ہے، کبھی وڈیروں کا رخ کرتا ہے، کبھی پنچایتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو بے نقاب کرتا ہے کہ یہ فراڈیا میرے ساتھ فراڈ کر گیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو شیطان سے آگاہ کیا ہے، یہ شیطان فراڈیا ہے، تجھے دھوکے میں ڈالے گا، تیرے برے اعمال کو خوبصورت کر کے تجھے دکھائے گا، تجھے مزین کر کے دکھائے گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مالک فرماتے ہیں یہ گھوڑے، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ سونا، یہ چاندی، یہ دنیا کی ریت ریل، یہ دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی بدماشیاں، یہ صرف دنیا کا مال ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس سے کئی گنا حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس فراڈیے سے بچ جاؤ۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج مسلمان دھوکے میں آ گیا ہے، آج سیاستدان بھی دھوکے میں آ گیا ہے، آج مذہبی جماعت والا بھی دھوکے میں آ گیا ہے، آج مولوی بھی دھوکے میں آ گیا ہے، عام تو عام ہے، سارے انسان دھوکے میں آ چکے ہیں۔ میرے مالک نے اس دھوکے سے نکالنے کے لیے مجھے اور آپ کو آگاہ کیا ہے، اے حضرت انسان اس دھوکے اور فراڈ سے بچ جا۔ مالک عرض و سما فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، یہ اتنا بڑا دھوکہ دینے والا ہے کہ تیرے رب سے بھی تجھے دور کر دیتا ہے دھوکہ ڈال کر۔ میرے نبی نے فرمایا اور دنیا کی ویلیو، دنیا کی حیثیت کو مردار سے بھی بدتر ہے۔ دنیا کی حیثیت، دنیا کی قیمت کیا چیز ہے؟ مردار جانور پڑا ہے، کوئی لے گا اس کو، کہا کوئی اس کو بناوٹی پیسوں سے بھی خرید نہیں سکتا۔ ایک درہم کی تو بات دور کی بات ہے، کہا یہی تو دنیا کی مثال ہے، اس دنیا کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ آج میں اور آپ بڑے بننے پھرتے ہیں کہ میں نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہے، اور کیا تم نے نیک اعمال بھی بنائے ہیں؟ آج میں نے بڑے بینک بیلنس جمع کر لیے ہیں، کیا تم نے نیکیوں کے اکاؤنٹ بنائے ہیں؟ آج میں نے بڑی شہرت کما لی ہے، کیا تیرا اللہ کے ہاں کوئی مقام بن گیا ہے؟ تو محروم کیوں ہو چکا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، بارش ہے، آتی ہے، بلبلے بنتے ہیں، یہ بلبلا تیری زندگی کا بلبلا، یہ تجھے سبق دے رہا ہے۔ میں چند منٹ، چند سیکنڈ کے لیے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، تو بھی آیا ہے، تجھے واپس آ جانا ہے، کیوں دل لگائے بیٹھا ہے اس دنیا میں؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، سورہ عنکبوت ہے، جب مالک کی پکڑ آتی ہے، مالک پکڑتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، باقی جب بغاوت سے باز نہ آئے، سرکش جب سرکشی سے باز نہ آئے، شرابی جب شراب سے باز نہ آئے، حرام خور حرام خوری سے جب باز نہ آئے، غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا چغلی اور غیبت سے باز نہ آئے، اور حرام کاری کرنے والا حرام کاری سے جب باز نہ آئے، رب کو غصہ آتا ہے، اس کا وعدہ حق اور سچ ہو جاتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، اور إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ
غفور الرحیم ہوں، میں غافر الذنب ہوں، وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہوں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، میں پکڑتا ہوں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، میں آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے ان کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ لوٹی ہے، یہ کون ہے؟ یہ شرابی اور جوانی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے خوف کھا جائیے۔ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دیجیے۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں، پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو پکڑا زوردار چیخ، اتنی چیخ زوردار تھی کہ کان پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، بے ہوش ہو کے مر گئے۔ بڑے بڑے قداور تھے آپ سے، بڑے بڑے نامور تھے آپ سے، ناخنوں کے ساتھ پہاڑوں کو تراشنے والے تھے، لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ کھلانے والے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ اے حضرت انسان، تو کس بات میں؟ پھر مالک عرش و سما فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، دیجئے دعا اپنے نبی کو، اللہ میری امت پہ مجموعی طور پر عذاب نہ دینا، اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اے اللہ میری امت کو توبہ کا موقع دینا، شاید کہ یہ توبہ کر جائیں، شاید کہ یہ استغفار کر جائیں، شاید کہ یہ تجھے راضی کر جائیں، شاید کہ یہ تجھ سے معافی مانگ جائیں۔ مالک عرش و سما فرماتے ہیں کتنے ہی تھے، میں نے ان کو زمین میں دھنسا دیا، زلزلوں کی صورت میں زمین پھٹ جاتی ہے، وہ زمین میں غرق ہو کے مر جاتے ہیں۔ کتنے ہی تمہارے سامنے ایسے بھی باڑیاں پڑی ہیں، ان کی داستانیں پڑی، نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتا ہے، موت آتی ہے تو دریاؤں اور کناروں پہ آتی ہے۔ آج بھی ان کی ڈیڈ باڈی فرعون کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ فرعونیت کو چھوڑ دیجیے، تکبر سے اعراض کیجیے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے، محبتوں کو بانٹیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے، ان صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھتے ہوئے جو ان کے بارے میں زبان درازی کرے ان کی محفل سے بائیکاٹ کیجیے اور ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہ کیجیے۔ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں سے اچھا نہ ہو، ان سے میرا اور آپ کا تعلق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں اخلاق کے، لیکن صحابہ کرام کو برا کہنے والے، اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے، ان کی محفلوں سے بائیکاٹ کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ شہر اللہ محرم، یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، ظلم سے باز آ جائیے، بغاوت سے باز آ جائیے، ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہ دیجیے۔ شہر اللہ محرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، عاشوراء کا روزہ رکھیے، آئندہ اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروا دیجیے، رب سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے اندر اسلام کے پودے کو ہرا کیجیے، اور اپنے اندر اسلام کی جو استقامت ہے، دین پہ جو ثابت قدمی ہے، اس کو اجاگر کیجیے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام کیجیے، جب دیکھو بارشیں زیادہ ہو جائیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان بارشوں کے بارے میں یہ کہا کرتے، اللہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کو وہاں جنگلوں میں لے جا، وہاں جہاں نباتات ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، جہاں چٹکن میدان ہے، جہاں ضرورت ہے زمین کو تیری بارش کی، اللہ وہاں اس بارش کو نفع مند بنا دے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، مالک عرش و سما نے مجھے ایک مثال سے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے، وہ بارش کی مثال تھی۔ اللہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر، اس حقیقت کو سمجھ کر حقیقی زندگی پہ غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔